ألا لله الدين الخالص. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ فاتحہ کی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چلتی ہے اور جا کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بات یہاں تک ختم ہو سکتی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ختم ہو گئی۔ اللہ ہمیں پانی پلائیے، یا اللہ ہمیں کھانا کھلا، بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس راستے کی وضاحت بڑی درکار تھی۔ فرمایا یہ فقط راستہ بتانا نہیں بلکہ راستہ آگے سے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا بتانا بھی مقصود ہے۔ ایک ہے انعمت علیہم، ایک ہے غیر المغضوب علیہم، اور پھر اس کے بعد ہے ولا الضالین۔ آج 3 شخصیتوں کا ذکر کرنا ہے۔ یہ شخصیات یا قرآن مجید جب ہم بیان کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فقط یہ قصے اور کہانی ہے۔ قرآن مجید ہمیں تاریخ پڑھنے کا فن سکھاتا ہے، جیسے ہم اپنے کسی بچے کو کوئی ایسا فن سکھا دیں کہ جس سے وہ اپنی آئندہ کی زندگی کو آسان بنا کر رزق کما لے۔ قرآن مجید آپ کو آئندہ کی زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس زندگی میں ہی تو جینا ہے، اس دنیا کے اندر، اور اس میں طرح طرح کے حوادث ہوں گے، طرح طرح کے لوگ ہوں گے، تمہیں پہچاننا ہے ان لوگوں کو بس، اور اس کے اندر یا ان شخصیات کے اندر اس راستے کی تلاش کرنی کہ جس راستے پر میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ قرآن نے کہا۔ تو اس بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو انعمت علیہم کے تحت آتی ہے، ایک ایسی ہے جو مغضوب کے تحت آتی ہے، اور ایک ایسی ہے جو ولا الضالین کے تحت آتی ہے۔ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو 3 کردار نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا کردار تو انعمت علیہ، وہ آدمی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں نصیب ہوئیں، وہ آدمی جو گود فاطمہ میں کھیلتا ہے، شیر فاطمہ پی کر جوان ہوتا ہے، جو وہ آدمی جو جس کی رگوں میں ایک ایسے آدمی کا خون ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہوتا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ ہارون ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو آڑے وقتوں میں سب سے آگے رکھتے ہیں۔ آڑے وقت میں جب جنگ خوب گرم ہو جاتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ علی تو بڑھ، جب اسلام پر مشکل وقت آتا علی کو بلا کر آگے کرتے۔ خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تو آگے بڑھ اور خیبر کی فتح کے لیے۔ اللہ کے رسول فقط جنگ، آپ نے فرمایا نہ علی جنگ نہیں، تیری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو ہدایت آ جائے تو سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ امیر المومنین نے کہا جیسا آپ فرمائیں، بصر و چشم۔ اس آدمی اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ناز اور نخرے اٹھائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں، جس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جائیں، جس کے لڑکھنے کو، جس کے گر جانے کے خدشے کو پیغمبر محسوس کرتے ہوئے منبر چھوڑ کر مسجد نبی کے دروازے کی طرف چلے جائیں، وہ شخص، اور جس کی نانی کے مال تلے اتنا مسلمان ہوا ہے کہ آج تک مسلمان اس کے مال کے بوجھ سے تلے نیچے سے نکل نہیں سکے ہیں، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔
یعنی آپ ایک شخص کا دیکھیں کہ اس کا نسب حسب، اس کی تعلیم و تربیت، بعد میں اس کی زہد و تکشف کی زندگی، اور اس کے بعد پھر اس کا خوب سوجھ بوجھ پیدا کرنا، ایک طرف وہ شخصیت ہے۔ اور اس آدمی کے کیا کہنے کہ جس نے انعمت علیہ، اس کے سامنے دنیا تھی لیکن اس نے دنیا کو چوز نہیں کیا۔ وہ چاہتا تو نانے کی قبر پر ایک مجاور بن کر بیٹھتا، جیسے آج دنیا بیٹھی ہے اور صدیوں سے بیٹھ کر مال و دولت کماتی ہے۔ وہ چاہتا خفیہ طور پر وہ یزید کی بیک ڈور میں جا کر لیتا، رات رات ڈیل ہو جاتی، اور وہ سینیٹر، وہ سپیکر بھی بن سکتا تھا اس زمانے کا، یا کچھ اور بھی بن سکتا تھا۔ بڑے عہدے تھے یزید کے پاس، ٹکرانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی، بس وہ کر لو، بس سارے معاملے سیٹ ہو جاتے، ٹکرانا ضروری نہیں۔ آج کی سیاست کے حوالے سے اگر تم دیکھو تو ہزاروں راستے حسین ابن علی کے لیے کھلے ہوئے تھے، ہزاروں مصلحتیں اس کے سامنے موجود تھیں، شریعت نے اس کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کو رخصت کی بہت سی راہیں تھی، لیکن اگر وہ رخصت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ پھر علی کا وہ خون، فاطمہ کے دودھ، محمد مصطفیٰ کی وہ تربیت، وہ سب کی سب مان پڑتی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس شخص نے اپنی آخرت کا انتخاب کیا۔ حسین ابن علی وہ ہے کہ جس کے اوپر انعمت علیہ، اللہ کی نعمتیں تمام، جس کو سیدہ اہل شباب الجنہ اس زبان نے فضیلت کی سند عطا فرمائی ہے جس سے سچی زبان ابھی تک دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ساری دنیا کے تجزیے، ساری دنیا کی کتابیں، ساری دنیا کے علماء، فقہاء، محدثین ایک طرف ایک الگ رائے بنانے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک طرف، کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ وہ رائے اگر ٹکرا رہی ہے تو اس رائے کو دیوار پر دے مارو، اس کی پرے کاف کے برابر اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے اوپر ایمان لانے کا کہا گیا ہو۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کہیں لغزش کھا جائے یا کہیں پیغمبر کا قدم لغزش کھائے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ مطلب رسول نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کچھ دیر کے لیے شہد کو اپنے اوپر حلال نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن میں آیت اتری، اے نبی لما تحرمون، آپ اپنے اوپر شہد حرام کر لیں گے اللہ کے لیے کی حلال کی چیزوں کو۔ پیغمبر نے ذرا اجازت دی تو بوک کے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ ہمارے ساتھ، افا اللہ عنک لما اذنت، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کس لیے اجازت دے دی؟ اب اسی زبان حق ترجمان سے اگر یہ نکلے کہ یہ میرا بچہ سید اہل شباب الجنہ ہے اور وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوش محبت میں کہہ جائیں کسی دن، تو یہ خدا کا یہ فرض ہے کہ جیسے وہاں پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ادھر بھی تنبیہ ہو، لیکن کہیں سے تنبیہ نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں آتا یہ مقبولیت کا پروانہ وہاں سے آیا ہے۔ حسین ابن علی کو اگر آپ شیعہ سنی تناظر سے نکال کر سوچیں گے، بنو ہاشم اور بنو امیہ سے کے تناظر سے نکال کر سوچیں گے، اور اس وقت کی سیاسی صورتحال سے نکال کر سوچیں گے، تو حسین ابن علی اپنی فضیلت کی بنا پر دنیا کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں، نہ کہ ان کو کوئی حسبن نسبن کوئی فائدہ ہو رہا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن، جب تک آپ امام حسین کو ان تناظروں میں اور ان تناظرات کے علاوہ دیگر سینیریو کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو حسین ابن علی سمجھ نہیں آئیں گے۔ آپ سوال اٹھائیں گے، آپ محبت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری امام حسین سے محبت ہے، لیکن یزید کے ساتھ بھی محبت ہے۔ یہ کس قسم کا ہمارا ایمان ہے کہ حسین سے بھی محبت اور یزید کو بھی سلام؟ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ بات اصل میں دیکھنی ہے۔ کربلا کے واقعے اور داستان کو میں اور آپ رونے رلانے کے لیے سنتے ہوں گے، شیعہ بھی سنتے ہیں، روافض بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، اور جب بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے اپنے دیگر علماء کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی شیعہ یہ بدعت کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، نہ ہم روافض ہیں۔
آپ ہم سے گفتگو کرنے آئے ہیں تو کس لحاظ سے کرنے آئے ہیں بتائیں، اور ہم سے اگر کوئی آپ کا مطالبہ ہے سوالات کا تو آپ ہم سے بتائیں کہ آپ ہم کو کس حیثیت میں رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمیں شیعہ حیثیت سے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں تو ہماری آپ کی گفتگو ہی نہیں بنتی۔ جائیے جا کر اپنا پہلے تناظر ٹھیک کیجئے۔ آپ کے اوپر جو اینک لگی ہوئی ہے وہ کلرفل ہے، آپ اس آنکھ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیے، ہم سے آ کر گفتگو کیجئے۔ جس آدمی کے معیارات شفاف نہیں ہیں وہ آدمی کسی بھی رنگ سے کوئی چیز دیکھے گا، سیاہ رنگ کی اینک سے دیکھے گا سیاہ نظر آئے گی، سفید سے دیکھے گا ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ تو ان لوگوں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر آ کر بولتے ہیں یا ہمیں چیلنج کرتے ہیں، یہ مباہلے کی ہمیں دعوتیں دیتے ہیں، جو کہ مباہلے کی دعوتیں نبی علیہ السلام نے عمر بھر نہیں دی کسی کو ایک کے بعد میں۔ قریش کو رسول نے نہیں کبھی کہا کہ آؤ اور میں تمہیں اس طرح سے مباہلہ کر لوں۔ اے کاش تمہیں کوئی آدمی سورہ آل عمران سمجھا دیتا مولاناؤ، اور تمہیں سورہ آل عمران کی تفسیر کے اندر سے آیت مباہلہ بھی سمجھا دیتا۔ اے کاش، افسوس کہ نہ قرآن تمہیں آتا ہے، نہ حدیث تمہیں آتی ہے، نہ فقہ تمہیں آتی ہے، نہ تصوف تمہیں آتا ہے، نہ طریق سے تمہاری آشنائیاں ہیں۔ تم کس قسم کے لوگ ہو اور کیا پڑھتے ہو، ہمیں اس سے کچھ نہیں، ہم تو جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تم فقط حفوات پڑھتے ہو، تم فقط ایسی الٹی سیدھی چیزیں پڑھتے ہو جس سے تمہارا بازار گرم رہے، تمہاری دکانداری چلتی رہے اور کچھ نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تاریخ کو ایک بحیثیت مسلمان قرآن کی اس آیت کے تناظر میں، سورہ فاتحہ کی اس آیت کے تناظر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کربلا 3 لوگوں پر نظر آتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور وہ اپنی ہر متاع راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، اپنی ہر متاع۔ اس کے سامنے عہدہ ہے، اس کے سامنے اپنا جوان بیٹا ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، سب لوگ ہیں اس کے پاس، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، وہ اس کو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا میں تجھ کو اپنی پہلی ترجیح نہیں، حسین ابن علی ترجیح نہیں دیتے، حسین ابن علی کا مقام بہت بلند ہے۔ سن لو، ایک ہے آپ لوگوں کے سامنے چوائس رکھی جاتی ہے، ایک ہے بائی چانس، ایک ہے بائی چوائس۔ یہ آپ کی اور میری ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کو ترجیح دیں کہ بائی چانس ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ ہمارے والدین مسلمان تھے۔ ایک ہے ہم بائی چوائس کہ ہم نے چوائس کیا ہے، ہاں کہ ہمارے اوپر چوائس ہو گئی جی، ہم نے جی اسلام قبول کر لیا۔ ایک ہے بائی ہارٹ، اس مقام پر نہ چوائس آ جاتی ہے نہ کچھ اور، اس مقام پر پہلے دن سے ہی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے۔ وہ اپنی حقیقت سے اس قدر آشنا ہو جاتا ہے کہ وہ چوائس نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چوائس تو جہاں ہوتی ہے جہاں کسی اور کے بغیر چارہ بھی ہو، آپ اس کو اختیار کر لیں تو اس میں مزے کر لیں، اللہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی مومن ہے تو اللہ رب العزت کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی خدا نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرمایا کہ چاہے تو بے سلطان وہ ہماری سلطنت سے نکل کر دیکھ لے، اس کو کہیں پر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ملے گی جہاں ہماری حکمرانی ہو۔ جب یہ بائی چائس کا مقام تب آتا ہے جب 2 خدا ہوں، تو تب ہم کہیں اس خدا کو ہم مان لیں گے اور اس خدا کی ہم نہیں مانیں گے۔ خدا ہی جب ایک ہے تو پھر 2 کی کچھ نہیں۔ حسین ابن علی بائی ہارٹ مانتے ہیں، وہ ترجیح نہیں، وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، اس میں ترجیح کی گنجائش نہیں ہے، اس قدر بلند ایمان پر ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، ہر چیز کو راہ خدا میں دے دیتے ہیں، ہر متاع کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور اپنے انتخاب آخرت کی قیمت چکاتے ہیں، اپنے انتخاب آخرت کی قیمت چکاتے ہیں۔ وہ انتخاب کرتے ہیں آخرت کے بارے میں کہ مجھے آخرت چاہیے، اور ہم آخرت کے متمنی لوگ ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ میں آرام فرماتے ہیں، یہی حجرہ جہاں آپ علیہ السلام اس وقت آخری مدفن آپ کا جو جہاں آپ دفن ہیں، یہی حجرہ آپ کی آرام گاہ ہے۔ یہ دو اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا چھپر ڈالا ہوا جو باہر سے سیڑھی لگا کے حضور اوپر چلے جاتے تھے، اور وہ چھوٹا سا 8 فٹ کا، یہ 6-7-8 فٹ کا اوپر تھا،
یعنی اس کی طرح نبی علیہ السلام، یعنی اسی حال کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے لیے آپ نے وہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کبھی کبھی تنہا اوپر جا کر اپنی عبادت بھی کرتے تھے بیویوں سے لگو کر کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دستک دی، کون؟ یا رسول اللہ عمر، ہاں تشریف لے آئیے۔ اندر جاتے ہیں حضرت عمر، یہ کرتا مبارک اترا ہوا ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے کھجور کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر استراحت فرما رہے ہیں، پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 مٹھیاں خشک جو کے ستو پڑے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی مشکیزہ لٹک رہی ہے۔ عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ شہنشاہ عرب ہے، یہ شہنشاہ عرب ہے، یہ متا ہے اس کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس متا کو دیکھ کر عمر آپ دیدہ ہیں۔ رسول خدا نے جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو عمر روتا ہے۔ فرمایا عمر کس لیے روتا ہے؟ فرمایا پیارے آقا کیسو کسرا تو دنیا کی عیشیں کریں، آپ خدا کے نبی ہیں، اس کے فرستادہ ہیں، رسول ہیں، پیغمبر گرامی ہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں دو رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا عمر کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں، ہم آخرت کے مزے لوٹیں؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آخرت ہی سب کچھ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جس کو کہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، جس سے نبی ہو اور جو نبی سے ہو اس کی بھی دنیا ترجیح نہیں، اس کی بھی آخرت ہے۔ وہ امام حسین نے اپنے نانا کی طرح آخرت میں نظر رکھی، ان کے پاس بھی مشکیزہ ہی تھا، ان کے پاس بھی کربلا میں وہ جو ہی مٹی کے تھے، ان کے پاس بھی وہ چٹائی جس پہ رسول خدا کا بدن اقدس جس کے نشان اندر تھے، ان کے پاس بھی ریتلی گرم زمین تھی۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ثابت کرنے کا مقام آیا ہے کہ آپ حسین کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، نسلی طور پر تو تھے، لیکن حسین نے اپنے روحانی وجود کو محمد کے روحانی وجود کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ضم کر دیا تھا، مرج کر دیا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین جو شکلن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو عقلن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو روحانی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کی منزلیں بھی اتنی ہی سخت ہوں گی جتنی کی منزلیں اس کے نانا کے لیے سخت ہو گئی تھی۔ اس کے نانا چاہتے تو دنیا کی ہر عیش لے سکتے تھے، ابن کثیر لکھتا ہے اس کے اندر، عرب کے لوگ اس کے نانا کے پاس کسی زمانے میں مال و دولت اور عورت لے کر آئے تھے، آج بھی دنیا اس کے سامنے پیش ہے، وہ آج یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لے، لیکن وہ حسین ابن علی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے لکھا تھا، اس نے کہا سامنے تو پانی تھا، فرات چل رہا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے سلسبیل بھی ایک دریا ہے جو جنت کی نہر چل رہی ہے۔ اب ہوا کیا؟ امام حسین نے کیا کہا؟ یہ نکتہ تو نے بتایا جہاں والوں کو، یہ نکتہ حسین کو کہتا ہے، یہ نکتہ تو نے بتایا جہاں والوں کو کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل ایک گام، کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل ایک گام، سوارے مرکبے دوش رسول پورے بطول۔ شاعر کی نے حد نہیں کر دی، اخیر نہیں ہو گئی شاعر کی۔ شاعر کہتا ہے سوارے مرکبے دوش رسول، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے والے بچے پورے بطول۔ پھر یہاں پر بھی بس نہ ہو سکی اسے ایک شخصیت نظر آئی جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ وہ دنیا کی عورتوں کی کامل شخصیت ہے اور سیدۃ النساء العالمین ہے، دونوں جہانوں کی عورتوں کے اوپر اس کو فضیلت ہے۔ پورے بطول سوارے مرکبے دوش رسول، پورے بطول چراغ محفل ایمان تیرا مقدس نام۔ اس نے کہا یہ ایمان کی محفل ہے، ایمان کی جب محفل لگی ہوئی ہو، پتہ ہے ایمان کی محفل کیا ہے؟ ایمان کی محفل کہتے ہیں جب بلال کے سینے کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہو اور وہ کہے احد احد احد،
جب خباب کے پیٹھ کی پشت کی چربی سے کوئلوں کی پیاس بجھ جائے اور وہ کہے احد احد احد، جب سمیہ کا جسم چیر دیا جائے وہ کہے احد احد احد، جب یاسر کو گرا کر قتل کر دیا جائے وہ کہے احد احد احد، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے اور پیغمبر اپنے وجود کو سمیٹ کر بے ہوش ہو کر گر جائیں اور خدا وہاں سے جبریل کو بھیج دے کہ اس خطے کو تباہ کر دو، اس وقت کہے احد احد احد۔ جب پیغمبر کے گھر میں حمزہ کا لاشا کٹ کر ٹکڑوں میں آئے اس کو کہتے ہیں ایمان کی محفل۔ ایمان کی محفل کو تم نے دیکھنا ہے تو مکہ کی گلیوں کے اندر دیکھو، حرم کے طواف کے اندر نہیں دیکھنا۔ حرم کے طواف کے اندر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر اونٹنی کی بوجھ اس کی لا کر کے اس کے بوجھ کے طور پر رکھ دی گئی۔ یہ ہے ایمان کی محفل کا نام۔ جب رسول کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا جائے اور ماؤں کے پستان خشک ہو جائیں، دودھ نہ پلا سکیں اور وہ چمڑا توڑ توڑ کر کھائیں اور پتوں کے ساتھ زندگیاں گزاریں، یہ ایمان کی محفل ہے۔ ایمان کی محفل میں نہ جانا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب نے کہا تھا جس کو جان و دل عزیز ہے اس گلی میں نہ آئے، ادھر نہ آئے، لوٹ جاؤ، یہ قدم قدم بلائے، یہ سواد کوئے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، لوٹ جائیں واپس۔ یہ ایمان کی محفل ہے، یہ نفاق کی محفل نہیں ہے، وہ ایمان کی محفل۔ وہ جب برپا ہوئی تو اس کے بارے میں کہتا ہے چراغ محفل ایمان۔ امام حسین کو کیا کہتا ہے؟ چراغ محفل ایمان تیرا مقدس نام۔ جب کبھی اس چراغ محفل کے چراغ، اس ایمان کی محفل کے چراغ کا ذکر آئے گا کہ ایمان کی محفل روشن کس سے ہوتی ہے، تو وہاں پر تیرا نام آئے گا جس کو بطور چراغ جلایا جائے گا۔ اس لیے اس نے کہا ہے یہ نکتہ تو نے بتا دیا جہاں والوں کو کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل ایک گام، سوارے مرکبے دوش رسول پورے بطول، چراغ محفل ایمان تیرا مقدس نام۔ متائے کون و مکان تجھ شہید کا سجدہ، متائے کون و مکان تجھ شہید کا سجدہ، زمین کرب و بلا کے نمازیوں کے امام۔ یہ ہے امام حسین۔ تو انہوں نے اپنے شرف انسانیت کو کھویا نہیں۔ ان کو اگر اللہ نے کہا تھا نا کہ خلقت بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا، تو حسین کو پتا تھا کہ میں اللہ کے ہاتھ سے خلق کیا ہوا ہوں، اللہ کو ہاتھ سے خلق کیا گیا ہوں۔ میرا ذکر اس وقت ہوا ہے جب اللہ نے کہا انی جاعل خلیفۃ فی الارض، میرا ذکر ان کے اندر ہوا ہے۔ آدم کی پشت پر رسول خدا نے فرمایا، ہاتھ پھیرا اللہ نے، اندر سے یوں دھمکتی چمکتی روشن پیاری روحیں نکل آئیں، یہ روشن روشن چہرے، یہ خوبصورت لوگ۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ زمین پر یسفک الدماء، ایک طوفان برپا کر دیں گے خون ریزی کا اور زمین کو عذاب بنا کر رکھ دیں گے وہاں کی زندگی کو، تو ذرا دیکھنا تو صحیح، یہ نوح ہے جو 950 سال کے بعد بھی کہے گا میری قوم نہیں جانتی وہ کیا کرتے ہیں، یہ صالح ہے، یہ شعیب ہے، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ ذوالکفل ہیں، یہ ابراہیم ہے جو بیٹے کو لا کر قتل کر دے گا، یہ وہ ہے اسماعیل جو کہے گا بجی جیسے آپ کہہ دیں ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو نبیوں کو دکھانے کے بعد اللہ نے پھر صلحاء و شہداء کو بھی باہر نکالا کہ یہ ہے وہ حسین ابن علی جو کربلا کے اندر بچوں کو لے آئے گا۔ تو ایسے میں جب ان کو دکھایا گیا تو وہ شرف انسانیت کو حسین نے بولا، الستُ بربکم، یہ آواز حسین کے کان میں آج تک اس عدم کے پردے میں تھی جب وہ وجود میں اس دنیا میں نہ آئے تھے۔ وجود تو تھا، تجسیم نہ ہوئی تھی حسین ابن علی کی، وہاں وجود تھا، جسم یہاں بھی نہیں آیا تھا۔ تب کا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا،
تمام شہید، ولی، نبی، اولیاء، اتقیاء، اسقیاء کہہ اٹھے کہ ہاں تو ہی تو رب ہے، تو ہی تو رب ہے۔ یقیناً وہ جمال نیم فروز غالب نے کہا تھا، اس نے کہا کیا اس کے جمال کے کہنے، وہ تو ایسا ہے کہ اس نے ہلکا سا پردہ اس کے اندر سے فقط انسانیت کو وہاں سے پکارا تھا، تو انسانیت بلا کہہ کر آج کے دن تک اس کے نام پر جانے لے رہی ہے۔ جب سے وہاں سے بات جانے وہ قیامت کے دن اپنے روشن چہرے سے جب پردہ ہٹائے گا، اللہ اللہ اللہ، تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ امام حسین ہیں جنہوں نے شرف انسانیت کو پہچانا۔ کربلا کی داستان سے یہ ایک شخصیت نکلی۔ ایک وہ ہے کہ جس نے علیہم غیر المغضوب، جس نے دنیا خرید لی، وہ ہے یزید لعین۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پہچانا ہی نہ حق یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہی مان لیتا۔ تم کو عاشقان صحابہ، تمہارا اور یزید کا ایمان کیا ایک سا تو نہیں؟ تم اور یزید کے ایمان کے درمیان میں کیسے فرق کروں؟ مجھے وہ درمیان سے لکیر تو کھینچ دو۔ نہ تم حسین کی تکریم کرنے والے، نہ وہ ظالم تکریم کرنے والا۔ اس نے امام حسین کی پہچان نہ کی، اس نے امام حسین کو سمجھا ہی نہ، اس کے سامنے معرفت حسینی سامنے آئی ہی نہ، وہ پیغمبر کے الفاظ سید اہل شباب الجنہ کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہ سکا، اور اس نے وہ کلنک کا ٹیکہ اپنے ماتھے پہ لگا لیا جس کا آج تک دھونا دھویا نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا یزید وہ ہے جس نے اپنی دنیا کے لیے دین کی ہر شخصیت، صحابی رسول سلیمان بن سرد کی داستانیں ہوں یا خود حسین ابن علی کی داستانیں، حسین وہ صحابی ہیں جنہیں ایک کی زیارت گویا سب صحابہ کی زیارت ہے۔ سردار کی زیارت ہو گئی تو پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ اور پھر زیارت بھی ایسی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے، یعنی رسول کی شکل بھی دیکھ لی۔ وہ آدمی ایک وقت میں دو چیزیں بن جاتا ہے، ایک آدمی حسین کو دیکھے تو تابعی بن جائے، اور وہی آدمی اگر حسین کو دوسری نگاہ سے دیکھے کہ شکل محمد کو دیکھ رہا ہے تو صحابی بھی بن جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب آتی تھی تو یوں لگتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ چال اور ڈھال، یہ بخاری شریف ہے، طبیعت صاف نہ ہوتی ہو تو وہاں سے پڑھ کر اپنے 2 گھونٹ لے لینا، شاید تمہاری طبیعت صاف ہو جائے۔ آتی تھی تو لگتا تھا رسول خدا چلے آ رہے ہیں، جاتی تھی تو لگتا تھا رسول خدا چلے جا رہے ہیں، اور شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت فاطمہ کی ایک سی تھی۔ فاطمہ کا بولنا، چالنا، اٹھنا، بیٹھنا سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے، وہ ابا جی کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ دیکھو عورت کی تکریم مغرب سے نہ سمجھو، حقوق نسواں سے عورت کی تعلیم نہیں آئے گی۔ اقوام متحدہ کا چارٹر تم کو پڑھ کر نہیں، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے بتاتے ہیں، اور یہ چوم کر بتاتے ہیں کہ انسان کی انسانیت جب سے برقرار رہی ہے وہ بیٹی کی تعظیم کرتا رہا ہے۔ جب سے انسان رہا، جب سے انسان، اگر آدم تھا تو اس نے بھی بیٹی کی یہی تکریم کی ہے، اگر محمد ہے تو اس نے بھی یہی بیٹی کی تکریم کی ہے۔ لیکن وہ بیٹی بھی تو چومنے کے قابل تھی نا۔ رسول خدا دوش اقدس سے کملی مبارک نیچے رکھ کر بچھا دیا کرتے تھے اپنے۔ اللہ اللہ، وہ اس بیٹی کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے نے حق ادا، تو اس نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی کوئی تعظیم کی، نہ ان کا رتبہ پہچانا بدبخت نے، نہ اس نے کسی عقیدے کا رتبہ پہچانا۔ اس عقیدہ کیا ہے کہ جس سے رسول محبت کرے
اس سے تم کو محبت رکھنی پڑے گی، چاہے تمہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد کے کہنے پر رسول خدا کے پاس حضرت علی کے خلاف شکایت لے کر گیا، مسئلہ ہوگا یمن سے آتے وقت، تو رسول خدا نے 3 دفعہ علی کی شکایت سن کر منہ پھیر لیا کہ میں شکایت علی کی سننا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ بتاتا ہے نا پیغمبر کو۔ 4تھی دفعہ رسول نے فرمایا کہ من کنت مولہ فہذا علی مولا، جو مجھ کو محبوب رکھے گا اس کو علی کو محبوب رکھنا پڑے گا۔ ترجمہ یوں کرو، ہوں نہیں، رکھنا پڑے گا۔ تم اگر علی سے بغض رکھتے ہو تو علی سے پیار کرو۔ کہنے لگے میں نے تو وہی کھڑے ہی اپنے دل سے حضرت علی کا بغض دو ڈالا۔ اگر ہے بھی تو رسول کی بات کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا جب وہ سنتے ہیں اپنے نبی کی بات تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ شراب ہی تو پی رہے تھے ہم، پورا مدینہ شراب کے اندر غرق تھا، رات کا وقت تھا، لوگ شراب پی رہے ہیں، اتنے میں پیغمبر پر وحی نازل ہوئی۔ وحی نازل کیا ہوئی؟ میں نے باہر نکل کر کہا مسلمانوں رسول خدا پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر شراب حرام ہو گئی ہے اور اب وہ چھوڑ دیں۔ کہا پھر ہم نے اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے بہتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ سنتے ہی بہانے نہ بناؤ کہ کچھ جو گھونٹ منہ میں ہیں وہ رہنے دیں، کچھ جو جام میں ہیں وہ پی لیں، کوئی ایک گھونٹ منہ میں رہتا ہے تو کر لیں۔ روزوں پہ پوچھتے ہو ہم سے مسئلہ بھی جو کھا رہے ہیں ابھی پیالہ ہاتھ میں کھا لیں۔ حکم یہ ہے کہ جب حکم ہو جائے تو پھر اطاعت میں بڑھ جائیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ گناہوں کی معافی جب ہوگی جب محمد عربی سے پیار کرو گے، پیار جب مانا جائے گا جب اس کی اتباع کرو گے۔ تو اتباع یہی ہے کہ جس کے کان میں حسین ابن علی کا نام نامی آ جائے اور محبت کا پیغام رسول سے آ جائے تو ساری تاریخ کے فلسفے، اپنی جماعتوں کے امیر، محدثین اور یہ آج کل کے مفسرین، ان سب کو چھوڑ کر حافظہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر اور ان کو جو ریالوں پر پلتے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے محمد عربی کے پیچھے چل نکلو۔ بس محمد عربی کا پیغام یہی ایک پیغام ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ یزید سے نفرت کرے گا۔ فرمایا اس نے ہر ایک کو اپنا تابع دیکھنا چاہا، ہر ایک کو اپنا تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی چاہا کہ حسین بھی میرا تابع ہو جائے۔ تابع تو کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی، یہاں جو کوئی بھی تابع ہے وہ فقط اللہ رب العزت کا تابع ہے۔ محمد عربی کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے پیچھے اگر چلنا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ چلنا ہے، اس لیے تو ہم چل رہے ہیں۔ اگر ہمیں منع ہے، حضور کیا ہے؟ جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ محبت جس سے کرنے کا حکم دیا وہ حسین ابن علی ہے، اور جس سے رسول روک گیا وہ ظالم بادشاہت یزید کی ہے۔ بات تو ختم ہو گئی ہے۔ الخلافت الثلاثون، روکنے کا مجھ سے پوچھو، کہتے ہیں روکنے کا بتاؤ، میں بتاتا ہوں۔ اگر تمہارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سنتے سنتے نغمہ ہائے بدعات کو کان بہرے ہو گئے اور آنکھیں بند ہو جانے کو ہیں، غلط چیزیں سوچ سمجھ کر تمہارے اب کان بہرے ہوتے ہیں، اب بتاتے ہیں الخلافت الثلاثون بعد ملکن ثم ملکن عزوزا، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد ظالم بادشاہی ہوگی۔ اب جو آئے گا وہ ظالم بادشاہ بنتا جائے گا۔ یہ محمد عربی کا فرمان ہے۔ سب جہان کی زبانیں ٹل جائیں، وہ زبان صدق لسان حق ترجمان کسی صورت میں نہیں ٹالی جا سکتی ہے، کسی صورت میں ٹالی نہیں جا، اور جو ٹالنے کی کوشش کرے اس کی طویلیں بنائے وہ اپنے ایمان کی بھی ساتھ ہی خیر منا لے۔
اس لیے اس کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں تو اس نے یہ کہا کہ یہ نکتہ تو نے بتایا جہاں والوں کو کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل ایک گام، جنت کی نہر ایک تھوڑے سے فاصلے پر ہے، یہ پیاس ہی تو کٹے گی شام تک، اس کے بعد سلسبیل سے جام لے کر حاضر ہو جائیں گے ہم وہاں پر۔ تو فرمایا یزید تو نے کچھ دیر زندگانی کی، رہا 3 سال تک زندہ رہا امام حسین کی شہادت کے بعد، یزید تو نے کچھ دیر زندگانی کی مگر میرے حسین نے صدیوں حکمرانی کی۔ میرے حسین ابن علی تو صدیاں ہیں، صدیاں، وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں، اداس ہیں تمہاری صدیاں۔ حسین دلوں کا حکمران ہے، اس نے اپنی حسین آخرت چنتا ہے۔ اور اب ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آتا ہوں کہ اللہ یہ تو غیر المغضوب تھا نا، اول الظالم کی طرف آؤ جس کا اصل ذکر کرنا آج مقصود تھا، یہ تو ہوئی تمہید۔ ایک شخصیت ایسی ہے کربلا کے اندر جس شخصیت کو بارے میں بہت خوب سوچنا چاہیے، یہ کون ہے؟ وہ ہے یزید کے لشکر کا سب سے بڑا امیر جو کربلا میں 4000 فوجی لے کر اترا، عمر ابن سعد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان سے ہے، جہاں سے حضرت بی بی آمنہ کو بیاہ کر لائے تھے، اس خاندان سے ہے یہ آدمی۔ اور عشرہ مبشرہ میں اس کے باپ کا نام ہے جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ سعد وہ آدمی ہے واحد جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ جنگ احد میں جب گھمسان کا رن پڑا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا، سعد رسول اللہ کے دائیں کھڑا ہو گیا اور لگا تیر چلانے، یہ تیر پہ تیر، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر۔ جب وہ تیر چلائے تو رسول خدا اٹھ کر دیکھے، تیر اٹھ کر دیکھے رسول خدا کہاں چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ارم اوے سعد چلا تیر، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ الصوت فی الجنہ، سن لو سعد تو جنت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب دیکھو باپ کے نصیب کس قدر بلند ہیں اور بیٹے کے نصیب کس قدر پست ہیں، یہ دیکھو۔ باپ نے پہلا تیر اسلام کی حمایت میں چلایا، بیٹا وہ ظالم ہے کہ جس نے پہلا تیر حسین ابن علی پر چلایا۔ یہ سعد وہ آدمی ہے۔ عمر اس کا نام ہے، عمر ابن سعد، عمر اس کا نام ہے۔ اور اس آدمی کی حیثیت سن لو، یہ شروع سے ہی عہدہ لینے کا متمنی تھا، سیٹ مل جائے حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر۔ اب ذرا سوچتے رہنا، میں تمہیں کہاں بتانے والا ہوں، سیٹوں کے متمنی آ جائیں۔ عمر ابن سعد، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسی نے خط لکھ کے یزید کو بتایا، جناب حسین آ رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ اس نے نعمان بن بشیر کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو لگا دیا۔ ان دنوں کے اندر دیلم کی سرحد کے قریب کافروں کے ساتھ جہاد تھا، اور وہاں پر کفار نے بغاوت کر کے اس سرحدی علاقے کو مسلمانوں کو لینا چاہا۔ یہ ایران کے پاس رے کی حکمرانی، سعد کو وہاں کی حکمرانی چاہیے تھی۔ جانے لگا تو اتنے دیر میں امام حسین کا قصہ درمیان میں آ گیا۔ جب امام حسین کا قصہ درمیان میں آیا تو ابن زیاد نے بھیجتے کہا، او سعد ادھر بھی تو اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہا ہے، چھوڑ اس لشکر کو تو ہم دیکھ لیں گے، اس طرح کر تو یہ لشکر لے کر حسین کے پاس چلا جا، ہر کو میں نے پہلے ہی بھیج دیا کہ وہاں روک دے، اس حسین کو تو وہاں پر جا کے اس سے نبٹ گیا، اگر بیعت کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ سر قلم کر۔ اس سے کہا میں نہیں جاؤں گا، اس سے کہا نہیں جاتا تو پکڑ کے وہ جو پروانہ لکھ کر دیا تھا نا، گورنمنٹ لیٹر ہے، لگا پھاڑنے، کہتا رات سوچ لے، جانا ہے تو چلا جا۔ کہا اچھا مشورہ دے، مشورہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ امام حسین کا ماموں ہے یہ، رشتے میں دور پار کا ماموں لگتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال سے ہے، تو رات جب آیا ہے اپنے گھر میں تو اس کا ہی بانجا ہے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، اس سب خاندان کو اکٹھا کر لیا، کہا مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ یا حسین کا قتل کر، پھر تجھے ہم رے کی گورنری کا پروانہ دیں گے۔ گورنروں سن لو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے والوں، ہمیں ووٹ ڈال دیں، اس حکومت کو گرا دیں، پھر آپ کو سیٹل میٹل کر دیں گے۔ رات بھانجے نے کہا مامو جان یہ ذلت اپنے سر پہ نہ کمائیں، کہاں وہ ظالم یزید اور زیاد، کہاں حسین ابن علی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی مامو ہے امام حسین کا، اور ادھر سے اپنا سگا بھانجا بھی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مامو جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ساری رات اشعار پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ اے رے کی حکمرانی، برسوں سے میں نے تحریکیں چلائیں، یہ حضرت عثمان کے دور سے ہی تحریکیں چلا رہا تھا، حکومت کا بننا، حکومت مل جائے، پہلے کیا بنتے ہیں؟ سوشل ویلفیئر سیکٹری، پھر جنرل سیکٹری، پھر صدر، جس طرح تابع داری کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے تم کو آگے بڑھاتے چلے، پھر ناظم، پھر شہر کا ناظم، جیسے جیسے بدماش بنتے جاؤ گے، پکے ہوتے جاؤ گے، فائر مضبوط ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آگے ہوتا، پھر امیدوار، پھر آگے سے آگے۔ تو کہنے لگا کہ آپ چلے جائیں، کہ نہیں، امام علی مقام کے پاس وہ چلا گیا، رات اس سے بحث کی، اپنے اشعار پردانی عبید اللہ من دون قومہ الا خطۃ فیہا خرجت للحین، کہتا اس وقت واللہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جو میرا ابن ام ہے، مجھے عبید اللہ کہتا ہے کہ تو چلا جا اس کے مقابلے میں، لعمری ولا فراء قرۃ عین، کیسے جاؤں حسین تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک طرف یہ ایمان ہے، کیسے جاؤں حسین تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وفی قتلہ نار التی لیس دونہا حجاب ولی فی الرایۃ قرۃ عین، اگر حسین کو قتل کرتا ہوں تو دوسری طرف میرے لیے ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ إِنَّنِي أَتْوَابُ لَهْرٍ مِّن سِنَّتَيْن، کوئی بات نہیں، اگر حسین کو قتل بھی کر دوں تو اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کی امید پر بدبخت گناہ کرنے لگا ہے، توبہ کی امید پر گناہ ہونے لگا ہے۔ فرمایا وَإِن كَذَبُوا فَزَنَا بَرِئٍ عَظِيمَةٍ وَمَا أَكَلُوا بَالُ وُجُودِ بَدَيْن، فرمایا کہنے لگا کہ کیا کروں، رات خود ہی شراب پیتا ہے، شعر پڑھتا ہے، پاس بھانجا بیٹھا سن رہا ہے کہ ماموں فیصلہ نہ کر لیں کہیں غلط، بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ کچھ ہو جائے، گورنری رے کی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حسین کو شہید کرنا پڑ جائے۔ ظالم اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا، وہاں پر چلا گیا، امام حسین وہاں پر پہنچے تو کہنے لگا، ادھر سے ابن زیاد نے خط لکھ دیا آپ کو، اور دے کر اس کو خط دے کر بھیجتا ہے چلے جاؤ۔ جب خط لے کر گیا تو اب ابن زیاد کا لکھتا ہے، اے حسین مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے، امیر یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت تک نہ نرم تکیے پر سر رکھوں، نہ عمدہ خوراک کھاؤں، جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر لوں یا آپ کو اپنی بیعت میں نہ لے لوں۔ یہ امام حسین کو خط جاتا ہے، خط جا کے اس نے امام حسین کو دے دیا، آپ نے پڑھنے کے بعد اسے پھینک دیا، آپ نے فرمایا اسے کہ یہ رہا میدان، دیکھا جائے گا، برکیف یہ چل گیا اور یہ وہاں پہنچتا ہے تو رات کو امام حسین کے ساتھ گفت و شنید کا پروگرام بناتا ہے کہ کسی طریقے سے حسین کے قتل سے میں بچ جاؤں۔ ساری رات کئی دن گفتگو ہوتی رہی، یہاں سے خط لکھ کر اس نے بھیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ امام حسین کے بارے میں اس نے خط لکھا، اور لکھا کہ میں نے ابن زیاد کو کہ میں نے حسین سے بات کی ہے، وہ کچھ راضی ہو گئے ہیں۔ اس نے امام حسین سے بات کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا رستہ بدلنے دو مجھ کو، تم مجھے آزاد چھوڑ دو، مجھے گھیرے میں نہ لو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے رستہ چھوڑ دو تم میرا کسی طریقے سے۔ تو اس نے سوچا چلے ٹھیک ہے، اس نے کہا یار میں تیرا ماموں رشتے میں لگتا ہوں، حسین کسی کی تو بات مان لے۔ امام نے فرمایا رستہ چھوڑ دو، میں نے کون سا کوئی جہاد کرنے تمہارے بارے میں، بیعت نہیں میں کر سکتا کسی صورت میں تمہاری۔ تو اس نے اس کو خط لکھا کہ حسین کچھ نرم پڑے ہیں، حسین نرم پڑے ہیں، آپ چاہیں تو میں پھر حسین کو یہاں پر لے آؤں۔ پاس ہی شمر بیٹھا تھا،
اس نے کہا واللہ امیر المومنین، آج حسین ابن علی کو نرمی دیتے ہیں تو حکومت کی رٹ نہیں رہے گی، غریبوں کے گھر گرانے پڑیں گے، قانون پہ عمل کرنا پڑے گا امیر المومنین، رٹ نہیں رہتی، اور آپ مجھے موقع دیں تو یہ اب کرنا پڑے گا، کام کریں گے، ہم چلیں گے۔ بہرکیف اس نے پروانہ لیا اور وہ بھی آ گیا کربلا کے اندر۔ جب یہ وہاں کربلا کے اندر آئے ہیں، امام حسین کے ساتھ اس نے جا کر بات کی ہے امیر المومنین کے ساتھ کہ میں جناب جاؤں گا اور آپ کا میں پروانہ خلاصی کا میرا خیال آ گیا ہے۔ لیکن جس وقت یہ وہاں پر آیا شمر، اس نے آتے ہی خط دیا اس کا، ابن زیاد کا، بس اس نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا عمر ابن سعد نے۔ اس نے کہا ظالم، ضرور تو کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ دے، اگر نہیں تجھ سے کاٹا جاتا تو اس شمر کے حوالے کمانڈ کر دے فوج کی۔ بس اسی وقت دل میں آیا کہ اب کیا کروں۔ رات کو پھر آ گیا جی یہ امام حسین کے 9 کی شام کو یہ آ گیا، اب ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور امام حسین نے جب یہ حملہ 9 کو ہونے لگا تو امام سو رہے تھے، حضرت زینب وہاں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا حسین تو سو رہے ہیں آپ؟ وہ تو آ گیا لشکر لے کر۔ آپ نے کہا عباس جاؤ جا کر پوچھ کر آؤ کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ آج جنگ کی جائے۔ آپ نے فرمایا ان سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دے دیں، ہمیں 1 دن کی مہلت دے دیں، ہم کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی ہماری شورا بیٹھے گی، ہم سوچ رہے ہیں 1 دن کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شمر نے تو کہا کہ ٹھیک ہے آگ لگا دو حسین کے خیام کو، لیکن امام عمر بن سعد نے کہا کہ نہیں 1 دن تو کافر بھی مانگتے ہم دے دیتے، یہ تو پھر رسول اللہ کا بچہ ہے۔ تو 1 دن انہوں نے امام حسین کو دیا۔ اس رات میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے جو کچھ کہا وہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ برکیف ظالم نے پہلا تیر صبح اٹھتے ہی چلایا اور کہا ساری قوم گواہ رہے کہ حسین کے لشکر کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا ہے تاکہ حکومت مجھ سے راضی رہے اور گورنر رے کا پروانہ مجھے مل جائے، میرا لیٹر نکل جائے۔ ہیں جی، الیکشن کمیشن نے نکال دینا ہے اور لیٹر نکل گیا۔ بس اتنی دیر میں حملہ ہوا اور سب سے آخر میں اسی کے کہنے پر حضرت امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ کاٹ دیا گیا اسی کو۔ اور جب یہ سر کٹ رہا تھا، اس سے پہلے کہ امام حسین کا سر کٹتا، حضرت زینب نے خیام سے نکل کر کہا عمر ابن سعد تیرا بھانجا ہے جس کا سر کٹ رہا ہے، رسول اللہ کا بچہ ہے، تیرے اندر کیسی یہ ہمت ہے کہ تو اپنے بھانجے کا سامنے کھڑا ہو کر سر کٹوا رہا ہے؟ یہ کس قسم کا؟ آج بھی وہ زینبیہ، ٹلہ زینبیہ وہاں بنا ہوا ہے، جا کر آپ دیکھیں جہاں حضرت زینب نے کھڑی ہو کر کے سارا منظر دیکھا اپنے خاندان کا، اس سے کہا تیرے سامنے کٹا جا رہا ہے، لیکن عمر نے برباد کر دیا۔ اور اسی کے حکم سے امام حسین کے جسم اقدس کو 10 سواروں کے نیچے رون دیا گیا۔ وہ جسم اقدس جو کبھی رسول کی گود میں پلا تھا، جو فاطمہ کے خون سے جوان ہوا تھا، جس کے وجود اور گوشت کے اوپر حج و عمرہ و قربانی و نماز اور روزہ کا غازہ ملا ہوا تھا، اس خون کے اندر اس نے امام حسین کو اسی نے ڈبویا ہے۔ اور عمر ابن سعد وہ ظالم ہے کہ اس نے رات بھر رہنے کے بعد اسی کے ہوتے ہوئے سب اہل بیت کو وہاں پر شام غریبہ ان پر آئی اور خیمے جلائے گئے اس کے سامنے، لیکن اس نے کسی کا ہاتھ نہیں روکا ہے۔ اور اسی ظالم کا دل اس قدر سخت ہوا کہ سب کے جسم کو وہاں پر اس نے غسل اور کفن دیا، اپنے جتنے مرنے والے یزیدی ساتھ آئے تھے، امام حسین کا بے گورو کفن چھوڑ کر وہاں آ گیا۔ دائم نے لکھا تھا وہاں پنجابی میں، وہ پڑھنے والا جنگ نام، عمر ہسدا جائے گا کربلاؤں سارا ہاشمی چمن ویران کر کے، بیٹی علی دی روندیاں پرت جاسی اپنی وسنی چوک ویران کر کے۔ ایک طرف عمر کی مسکراہٹیں تھیں، ایک طرف زینب کی آنسو تھے، وہ ہاشمی چمن برباد کر کر جا رہا تھا، وہ اپنا گاؤں برباد کر کے اپنے گھر سے زینب جا رہی تھی۔ واپس دونوں ہوئے ہیں، وہ کربلا سے واپس ہوا، یہ بھی کربلا سے واپس ہوئی، اس کا چمن اجڑ گیا، اس کی امیدوں کا چمن ہرا ہو گیا۔ لیکن بعد میں پھر بتاؤ ساتھیوں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ مختار کا دور آیا،
مختار نے اس کو امان دے دی، اور امان بھی دیکھو اس نے کس کے پاس جا کر لی، کس کے پاس جا کر لی امان؟ یہ بدبخت ہیں وہ لوگ، پھر لوٹتے ہیں اسی کی جانب جہاں سے انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا بھانجا تھا، حضرت ام ہانی کا بیٹا، اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا مجھے امان دے دے، مختار میرے پیچھے چڑھا ہوا، اسے مجھے قتل کر دینا۔ اس نے اہل بیت رسول کے ہمیشہ دل نرم رہے، فرمایا اچھا چل، تو نے اگر حسین کو مار بھی دیا ہے جی، میرے کزن کو ہی مارا نا، میرے مامے کے پتر کو، تو کوئی بات نہیں۔ پھر یہ مختار آیا، تو مختار کو اس نے کہا کہ امان چاہیے۔ مختار نے کہا ہاں، کہ جب تک کہ کچھ حدث نہ ہو جائے تجھے امان ہے، یعنی تو کوئی غلط حرکت نہ۔ اس نے سمجھا غلط حرکت، اس نے غلط حرکت کا حدث عربی زبان کا دوسرا معنی لیا کہ جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹے، جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹے کسی حرکت سے، اتنی دیر تک تو میری امان میں ہے۔ مختار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مختار نے کہا چھوڑنے چھاڑنے نہیں، میں نے جو مرضی ہو جائے۔ اخیر اس نے امان دے دی، اور اسی عمر کا بیٹا حفص اس کو اپنا مشیر بنا لیا۔ ضرورت مشیر بن ہی جاتے نا، پھر ضرورتیں لینے پڑتے ہیں سارے، پہلے تو سب کا یہی جذبے ہوتے ہیں، لے لیا ساتھ میں، اپنے ساتھ جب ملایا تو اس کے بعد ایک دن قافلہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف گیا، مکہ شریف سے مدینہ شریف، حاجیوں کا قافلہ مدینہ شریف گیا۔ وہاں امام حسین کے دوسری ماں سے بھائی محمد ابن الحنفیہ، ان کو حنفیہ ابن الحنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ماں بنو حنفیہ کے قبیلے سے تھی، تو ان کے نام کے ساتھ محمد ابن علی نہیں لگتا، تو ان کے نام کے ساتھ محمد ابن الحنفیہ لگتا ہے۔ یہ وہ واحد بھائی ہے امام حسین کا جس کو آپ مدینہ میں چھوڑ گئے تھے۔ مدینہ میں اس کو چھوڑا، کوفہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں کے لیے، پیچھے کی ساری خبر رکھنے کے لیے، کہتے جی اس کو کیوں چھوڑ گئے، وہ کیوں نہیں ساتھ گئے؟ یزیدیوں آؤ قدم حسین کو، کربلا کے ایک ایک فرد کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھا۔ اور مجھے یاد ہے یہ اس وقت سعودی حکومت جس کا قرآن مجید بانٹتی نا، یزیدی کا یہ صلاح الدین یوسف، یہ میرے سامنے کہتا محمد بن حنفیہ تو کہتے تھے یزید جو ہے شراب نہیں پیتا، بڑا نیک ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں وہی دکھانے لگا ہوں، کتاب تیرے سامنے لگی ہے الانصاب الاشراف، نکال تیسری جلد 174 صفحہ، ابھی تجھے بتا دیتا ہوں، کھول کے سامنے نکالی، اسی وقت پڑھ لی۔ میں نے کہا یہ روایت ہی جھوٹی ہے، منقطع، مولوی صاحب کچھ اور بھی پڑھ لیا کرو، صرف قرآن مجید ہی بیچنا، اس کی رائلٹی کھانی ہے۔ قرآن مجید بھی اس لیے لکھتے کہ گھر میں بیٹھے رائلٹیاں آتی رہتی، کھاتے پیتے رہتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے یہ، نہ ان کو نصیب ہوئی۔ تو محمد ابن الحنفیہ پیچھے رہ گئے تھے، اس کو امام حسین نے کہا کہ مدینے کی خبریں تم دو گے، کوفے کی خبریں وہ دے گا۔ آپ نے قاصدین بھیجے ہوئے تھے حکومت سے، لمحے لمحے سے باخبر تھے امام حسین، اور امام حسین کے جب یہ گیا قافلہ ان سے ملنے کے لیے، تو قافلے کے محمد بن حنفیہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے پوچھا ہاں سناؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوفے سے۔ کہا اچھا مختار کی حکومت ہے نا؟ کہتے ہاں لوگ اہل بیت کے خون کے نام پر اٹھتے تو ہیں، لیکن پھر مصلحتوں کی بنا پر ہمارے ہی قاتلین کو مشیر بھی بنا لیتے ہیں۔ بس اتنی ہی بات اس نے ظالم نے کہی، ہاں سنی، اور ایک آدمی نے وہیں پر اس ظالم کے لیے امام نے اتنی ہی بات کہی، اور وہ قافلے والے واپس آ گئے۔ جس وقت وہ واپس آئے تو وہاں مختار بیٹھا تھا، اس سے کہا امام زین العابدین کی زیارت کی؟ کہنے لگے جی ہاں کی۔ فرمایا محمد ابن حنفیہ کی زیارت کی؟ کہا ہاں جی ہاں کی۔ تو کہا کچھ کہا بس ایسی ہی انہوں نے کوئی بات کہی کہ لوگ اٹھتے ہیں ہمارے نام پر اور ہمارے ہی قاتلین کو مشیر بنا لیتے، بس اتنی ہی بات سننی تھی۔ مختار جوش میں آ گیا، مختار نے کہا اللہ 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 اللہ۔ سعد اس وقت عمر ابن سعد پناہ لے چکا تھا، حکم دیا اس نے اسی وقت، اسے کہا حفص، جو مشیر تھا پاس بیٹھا عمر ابن سعد کا، کہاں تیرا باپ؟ کہتا گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ فرمایا اس دن گوشہ نشین نہ ہوا جس دن کربلا جانا تھا، یہ تسبیحیں اب بھی پکڑنی ہیں، یہ نمازیں اب بھی شروع کر لی، جس دن حسین کو شہید کرنا تھا گوشہ نشینی کے دن تو وہ تھے، اس دن رے کی حکمرانی چھوڑ کر حسین ابن علی کو چھوڑتا، یہ کیا ہوا کہ تم نے یہ کام کیا؟ تو اس دن اس سے کہا جاؤ جا کر اس کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ وہ گئے اور جا کر اس کا سر کاٹ کر لا کر سامنے رکھ دیا۔ حفص پاس بیٹھا تھا، کہا حفص پہچانتے ہو کس کا سر ہے؟ کہنے لگا ہاں باپ کا سر ہے، اور پہچانتا، اور میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا کاٹو اس کا بھی سر۔
اس کا بھی سر کاٹو. بڑے باپ کا بڑا بیٹا اس کا بھی سر کٹ کے سامنے آ گیا. جب سامنے صاحب اس کے سر کاٹا تو کہنے لگا کیا عمر ابن سعد کا سر حسین کا سر کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا حفظ کا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. پورا قریش بھی مار دوں تو حسین ابن علی کی اس پور کی انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا. اس انگلی کی پور کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک شعر آ گیا اور تمہیں یاد سناؤں. لکھنؤ کے اندر ایک طرح مصرع دے دیا گیا کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. ابھی مجھے یاد آ گیا کہ دشمن کا سر میرے سر کا جواب نہیں ہو سکتا. تو پورے 50 شاعروں کو دیا گیا کہ اس کے اوپر پہلا مصرع لکھ کر لاؤ. کوئی 49 شاعروں نے لکھا, لیکن نواب لکھنؤ کا دل نہ بھرا. اسے کا کچھ اور 50واں شاعر آیا. اسے کیا عابد لقب ہے امام زین العابدین کا, اور شاہ مرثیے میں کہتے ہیں امام حسین کو. تو سنو آپ نے کیا کہا. شاہ نے عابد سے کہا جب امام حسین جانے لگے, شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا, شمر سے میرا بدلہ نہ لینا کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. دشمن کا سر بھی کٹ جائے اور پورے کے پورے دشمن ذلیل و خوار ہو کر جلا بھی دی جائے, وہ سید اہل شباب الجنہ کے سر کے برابر نہیں ہو سکتا. شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا. آیا یہ شمر ظالم اس وقت آیا امام حسین کے وفات کے بعد. امام زین العابدین کا قافلہ مدینہ سے کوفہ آ رہا تھا. یہ کوفہ سے بھاگ کر مختار سے ڈرتا ہوا جا رہا تھا. رستے میں امام نے دور سے اس کو دیکھ لیا, برا اس کا حال, گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور کچھ نہ اس کو کھانے کو. امام نے فوراً اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا. امام زین العابدین نے چہرہ مبارک ڈھانپ لیا, اپنے ملازم کو کہا ایک سوار آ رہا ہے, اس کی خوب خدمت کرنا. آیا, بٹھایا, کھانا دیا, پانی پلایا, صبح اٹھا, نہایا, دھویا, کھانا دیا. اس کے بعد اس نے کہا آپ کا سردار کون سا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو ہم ملنا نہیں چاہتے. کہا اس کو قسم ہے خدا کی, اسے کہو آئے تو صحیح سامنے. اتنا اکرام. امام سامنے آئے, چہرے پہ نقاب. فرمایا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے جب سر اپنے چہرے سے نقاب اتاری, اللہ شمر کو بھی یاد آ گیا. وہ کربلا کا میدان, وہ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر, وہ لاشیں بکھرے ہوئے, وہ بوڑھا بیمار ہے. اللہ زین العابدین وہاں پر ہے. آپ نے فرمایا شمر پہچان, میں 22 سال کا تھا جب تو نے میرے ابے کا سر کاٹا, میرے باپ کو وہاں پر خاک و خون میں غلطاں و پیشاں کر دیا, میرا 28-18 سال کا جوان بھائی تو نے مارا, میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تو نے وہاں پہ قتل کیا. ایک دن ہم کربلا میں تیرے مہمان تھے, ایک دن یہ ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے. ہم نے آل رسول ہونے کا کردار ادا کیا, تو نے ظالم اپنے ہونے کا ظالم ہونے کا کردار ادا. جا نکل جا, میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. تو کیا کہا اس نے, شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا. میرا بدلہ لینے کے لیے تو دشمن بھی برابر نہیں آ سکتے جس حسین کی بات کرتے ہو. شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. میرا سر کہاں, سید شباب اہل الجنہ یشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک سونگ دے ہمارے حانتی, یہ 2 میرے پھول ہیں. اللہ اکبر. جس سر کو رسول پاک چومے اور سونگیں, وہ سر کیا شمر کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ وہ عمر کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ وہ حفظ کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ ابن زیاد کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. یہ کسی صورت میں سر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ آدمی جس آدمی نے کربلا کے اندر دنیا کو بھی بچانا چاہا, آخرت کو بھی بچانا چاہا, رے کی گورنری کر کے یزید سے بھی انعام لینا چاہا, مگر امام حسین کو شہید نہ کرنا چاہتا, مگر ہاتھ کچھ نہ آیا. نہ حسین خوش ہوا اس سے, نہ یزید اس سے خوش ہوا, نہ اس نے دیا. نہ دنیا کے حکمران اس میں سے ناراض ہو گئے, نہ اقتدار چھوڑنا چاہتا تھا, نہ نیک نامی چھوڑنا چاہتا تھا. آپ دیکھیں
سیاسی جماعتیں بھی اور میں اور آپ بھی ہیں، اس لیے یہ خاسرہ فی الدنیا والآخرہ ہو گیا۔ اور ہم جیسے لوگ در حقیقت کیا ہیں، اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، نہ ہم میں حسین ہیں، نہ ہم میں اب کوئی پکا یزید بننا چاہتا ہے۔ یہ ملانے تم کو نہ حسین بننا دینا چاہتے ہیں، نہ یزید ہی بننا دینا چاہتے۔ امام مجھے روکے ہے، غالب نے کہا کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ ہے میرے پیچھے، کلیسا ہے میرے آگے۔ میں ان سے پکار کر کہوں، او عمر ابن سعد، او مفسروں، او محدثوں، او یزید کے وکیلوں، او تم عمر ابن سعد کی ذریت ہو جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، تم اس امت کو بھی عمر ابن سعد بنانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو یہ دنیا والے دونوں طرف ہاتھ اڑائے۔ آپ اور میرے اندر عمر ابن سعد چھپا ہوا ہے، میں اور آپ نہ کسی حق کا ساتھ دینا چاہتے نہ باطل کا۔ میں بھی عمر ابن سعد، آپ ابن عمر ابن سعد، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اقتدار اور عہدے، دونوں طرح سے ہم مزے کرتے رہیں، ہم نہ فجر پڑھیں، نہ ہم ظہر پڑھیں، نہ کچھ بھی نہ پڑھیں، بس کھیر کی پلیٹ پہ ختم دلائیں اور اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ہم چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کی لذت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی۔ اور پتہ ہے ابن زیاد نے جو خط لکھا تھا نا کہ حسین ابن علی کو، جو شروع میں نے پڑھا ہے، یزید کیا کہے، ابن مرجانہ پہ لعنت ہو۔ ابن زیاد کا نام ابن مرجانہ بھی ہے، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، تو اس نے کہا ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو، اس نے حسین ابن علی کو کیوں قتل کرنے میں جلدی کی۔ ابن زیاد کہتا ہے لعنت ہو عمر ابن سعد پر کہ جس سے مجھے غلط اطلاع دی۔ اور آخری وقت میں ابن زیاد نے وہ خط منگوانا چاہا عمر ابن سعد سے کہ مجھے وہ خط دے دے جو میں نے تجھے لکھا تھا کربلا کے لیے، تاکہ مختار کو میں دکھاؤں، میں پھاڑ پھوڑ دوں اور مختار سے کہوں کہ بھائی کون گیا تھا، میں تو تھا نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا یزید کو کچھ نہیں پتا تھا، ایسے وہ بھی یہ کہنا چاہتا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے پھر خط لکھا اس کو، اس نے کہا وہ خط قریش کی بوڑھی عورتوں اور جوان لڑکیوں کو جو کوٹھڑیوں میں بیٹھی ہیں ادھر بھی پہنچ گیا، ادھر بھی پہنچ گیا۔ تو اب نہ چھپا اپنے آپ کو، اب تو بھی اتنا ہی، میں نے تجھے رات بھر کہا کہ حسین کو چھوڑ دے، حسین کو چھوڑ دے، وہ راضی ہو گیا واپس جانے پر تو نے بات نہیں مانی۔ اب نہ تیری جان چھوٹنی نہ میری چھوٹنی، اس کا سر بھی کٹ کے، اس کا ظالم کا سر کٹ کے بھی پھر آیا اسی مختار کے پاس۔ ظالم نے جیسے چھڑیاں ماری تھی امام حسین کی، یہ بخاری شریف میں ہے، اس کا ترمذی شریف کے اندر آیا، حدیث کی کتابوں میں آئی ہے یہ تاریخ، تمہارے باپ نے نہیں لکھوائی، حدیث کی کتابوں میں آئی، کہتے تاریخ میں ہے، کٹ کے آیا پھر سر، اور جات ایک ناگ آیا، اس کے اس ناگ کے داخل ہو اور نیچے سے اس کی کٹی ہوئی گردن سے نکل جائے، پھر آیا پھر نکل کے چلی جائے، پھر آیا پھر نکل کے چلا جائے۔ ابن زیاد کا یہ حال ہوا ہے۔ مختار نے ابن سعد کے پورے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا، اس نے کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے کہا واللہ پورا قریش قتل کر دو، حسین کا ایک قاتل جو کربلا گیا بھی تھا اس کو بھی نہ رہنے دو، اس نے یہ کام کیا۔ ان ظالموں کا انجام یہ ہوتا ہے جو عمر ابن سعد بن کر زندگیاں گزارتے ہیں، کہتے ہیں ہم فرعون کی طرح کی زندگی اور موسیٰ کی طرح کا آخرت جی لیں، ایسے نہیں ہوگا، یہ دونوں طرفوں میں سے ایک طرف تم کو رکھنی پڑے گی، ان دنیا والوں سے تمہیں منہ موڑنا پڑے گا۔ یہ کربلا کے اندر ہماری ہی سیاست ہے، آج کی اجتماعی زندگی، آپ کی اور میری ہی داستان تو اس کے اندر ہے۔ آپ اور میں عمر ابن سعد بنے ہوئے ہیں، یا اللہ اس قوم کو عمر ابن سعد سے نجات عطا فرما، اس قوم کے اندر جو عمر ابن سعد کی ذہنیت ہے اس سے نجات عطا فرما۔ یہ واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ یہ اس بنا پر سنائے جاتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ اخذ کریں، نہ کہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ بھی شیعوں کی طرح مجلس بنائیں، اس کے اینڈ پہ ختم شریف دلائیں، ستارہ پنجتنی پہ رکھ کر وڈا ایٹم بم، اتنی بڑا لنگر، آپ سب کو نظر نیاز نور اللہ نور علی کے دشمنوں کو دور دور کر کے برتائیں، تازیہ نکالیں، اپنی چادر گھر رکھ کر۔ یہ کون زینب کی چادر پہ رونے آئی ہے؟ ماتم کرتی ہوئی بازاروں میں نکل آتی ہیں، ان سے پوچھو اپنی چادر گھر رکھ کر یہ کون زینب کی ردا پہ رونے آئی ہے؟ آپ خود عمر بن سعد ہیں، میں عمر بن سعد ہوں، ہم میں سے کچھ تو پکے یزید ہیں، پتہ ہی نہیں لگنے دیتے۔ ہاں اقبال نے کہا تھا امام حسین تلاش کرنے بڑے مشکل ہیں، اقبال نے شعر کہا تھا قافلہ حجاز میں
ایک حسین بھی نہیں. اس سے کہا قافلہ چل رہا ہے 14 صدیوں سے، 14 صدیوں سے محمد عربی سے قافلہ اسلام کا چلا رہا ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، غرچے ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. کہتا ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میدان کھلے پڑے ہیں تمہارے لیے، آؤ ان میدانوں کے اندر آ کر کے کوئی حسین ابن علی ہمیں بن کر دکھا دے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. نوجوانوں، تمہیں دنیا کے عہدے چاہیے، سی ای او بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر انجینئر، تمہارے ماں باپ تمہیں دنیا کے حصول کے لیے پالتے ہیں. پھر ایسے ماں باپ کا حق یہی ہے کہ ان کو اٹھاؤ اور اولڈ ہوم میں جمع کراؤ اور ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ دنیا کے طالب تھے، دنیا کے کتے تھے، تمہیں بھی دنیا کے کتے بنایا. تو دنیا کے کتوں کا خاسرہ فی الدنیا والآخرہ یہی ہوتا ہے. کسی ماں نے تمہیں عالم بنا کر نہیں تمہاری تربیت کی ہے. کوئی ماں اپنے پتر کو حسین بنانا ہی نہیں چاہتی ہے. فاطمہ کو پہلے دن سے رسول نے بتا دیا تھا، فاطمہ اس کو دودھ ایسے پلائیو یہ کربلا میں جا کر کہیں تھرک نہ جائے، یہ کربلا میں جا کر کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں فانی دنیا کے سامنے یہ متزلزل نہ ہو جائے. علی اس کو جو کی روٹی کے ساتھ حلال رزق کے ساتھ پالیو کہ تیرا خون گرم جو احد و بدر کے اندر حرکت کرتا ہے کربلا میں حرکت کرتا ہوا نظر آئے. علی و فاطمہ نے اس بچے کو ایسے پالا ہے، وہ قربان کرنے کے لیے پالتے ہیں، ہم ان کو اپنی سہولتوں کے لیے پالتے ہیں. تو کیسے ایسے بچے آئیں گے؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یزید ہیں، یزید ہیں، عمر ابن سعد ہیں، شمر ہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، غرچے ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. الہی ہمیں کوئی ایسی قیادت حسین ابن علی جیسی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ویسا با کردار حسین ابن علی جیسا کوئی امام عطا فرما. الہی اس جیسے اخلاق والا ہمیں امام عطا فرما، اس جیسا فہم و فراست والا امام عطا فرما. یا الہی اس جیسا مستقیم امام عطا فرما، اس جیسی قیادت عطا فرما. اللہ ہم کو بھی کربلائی بنا، ہم کو بھی کربلا کے اندر حسینی اوان و انصار جیسا کردار کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ بھاگ جانے والوں کا ہمیں شمار فرمانا. اللہ ہم انعمت علیہم کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی انہی میں شمار فرما، ہم پر بھی نعمتوں کا اتمام فرما. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یزید و عمر ابن سعد کی کیفیہ سے ہمیں دور لے جا اور ہمیں ان میں کبھی شامل نہ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز الدین الخالص ہر اتوار کے روز تزکیہ نفس کے لیے ہم نے درس قرآن پاک رکھا ہوتا ہے. الحمدللہ آخری ہی سورہ آل عمران چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی آدمی تزکیہ اور تعلیم و تربیت کی کمی ہے ہر جگہ پر، ہر جگہ پر یہی ہے. ہمارا جو یہ قرآن پاک کا درس ہوتا ہے یہ فقط قرآن کا درس نہیں ہوتا. قرآن دراصل اس کے بارے میں فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بندے کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تزکیہ نفسی سب سے اہم چیز ہے. تو میں اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر بلاتا ہوں کہ آپ اتوار کے روز آیا کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا آنا تب فائدہ مند ہے جب آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے سمجھدار وہ یہاں پر آئیں، پھر فائدہ ہوگا. آپ اپنے گھر کو نہیں بدل سکتے. عورت بدلے گی تو جہان بدلے گا. آج صبح بھی ہمارے پاس رات یہیں پہ ٹھہر گئے تھے مولانا آصف سلفی صاحب، تو ہم نے صبح کے بعد ایک نشست کی اسی مسئلے کے اوپر کہ مسائل کا حل کیا ہے. تو ہماری تقریباً 1.5 گھنٹے کی نشست ہوئی. تو اس میں ہم نے اپنے تجربات کو سامنے بھی رکھا اور اللہ کے قرآن کو بھی. تو یہی سمجھ میں آیا کہ مرد حضرات کیا کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ جا کے گھر سنائیں گے، وہ آپ کے اندر کئی نقص ڈال دیں گے، آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر آئیں. اور کیا ہے، شادیوں پہ نہیں جاتے، مرغوں پہ نہیں جاتے، بازاروں میں نہیں گھومتے. آپ کو 1.5 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے.
اگر اتنا ہی مشکل جو لوگ وقت نہیں دے سکتے وہ بچہ کہاں دیں گے؟ بچہ کہاں اپنا دیں گے جو وقت نہیں دے سکتے؟ تو یہ آپ کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پر، اپنی اہلیہ، اپنے بچوں کو، بہنوں بھائیوں کو نہ اس دن دوپہر کو کھانا کھا لیں، جا کر لیٹ کھانا کھا لیں۔ کتنے کام آپ کرتے ہیں، یہ آپ کے سارے لیم ایکسکیوز ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کو لے گھر میں بیٹھے فیس بکیں چلا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دین یہاں بٹ رہا ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ تو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کہاں سے آئے گا حسین جب قافلے میں شامل ہونے کے لیے آپ آتے ہی نہیں؟ تو یہاں پر ہم نے نوجوانوں کے لیے ایک فارم یہاں پہ میں نے دیا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ فکری طور پر وابستہ ہیں ان کو چاہیے وہ فارم فل کریں، اور ہم وہ فارم فل کرنے کے بعد ہم نے ایک باقاعدہ چھوٹا سا نصاب بنایا ہوا ہے جس میں ہم صرف سلیکٹیو لوگوں کو لے کر کے ان کو کم از کم 2-3 مہینے کے اندر دین کا فہم اور شعور کی بنا پر ایک چھوٹی سی کلاس اچھے اساتذہ کے ذریعے سے میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر ہیں، کوئی عملاً ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار، باتیں تو بڑی ہیں، 30 سال مولانا اسحاق نے یہاں سنایا اور تقریباً اتنے ہی 30-35 سال اپنے گاؤں کے اندر سنایا، یعنی تقریباً 65 سال انہوں نے سنایا، نتیجہ 0 0 0 0 رہا، کوئی ادارہ نہ بن سکا، کوئی وہاں پہ کوئی تحریک نہ اٹھی سکا، کوئی نصاب صحیح طور پہ، اب کوئی خطبے ادھر لکھ رہا ہے، کوئی ادھر لکھ رہا ہے، کوئی نصاب کی ترتیب نہ بن۔ 30-65 سال ایک آدمی قوم کو دے گیا، دنیا کا جینیس آدمی، کسی ایک آدمی نے اس کو اپنا بچہ نہیں دیا۔ ان کے گاؤں والے کہتے قاضی صاحب وہاں آ کے درس دیں، میں پوچھتا تم میں سے ایک بچہ بھی نہیں دیا تم نے؟ تمہارے یہاں میرے استاد انتہائی متقی اور مزکی اور عالم تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک نہیں، تم نے اپنا ایک بچہ نہیں رشتہ داروں نے دیا۔ اس آدمی سے 35 سال کام لیتے رہے اور بڈھا کر کے اس کو یہاں بھیج دیا، اور یہاں والوں نے بھی اتنے چسکے لیے کہ کیا ہی میں بات بتاؤں۔ اور جی مولوی صاحب کا خطبہ کمال ہو گیا جی، سبحان اللہ جی، قربان اللہ جی۔ فراڈ لگاتے ہو، دھوکے بازو، عمر ابن سعد اور شمرو ہیں جی، اور ابھی مجھے دھوکہ دینے چاہتے ہو۔ میں نہیں تمہارے فریب میں آتا، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے جس سے بھاگنا ہے، اپنے بچے لاؤ، دو قیمتی متاع لاؤ، کوئی اپنے پتر کو دے کر جائے، چھڑوائے اس سے تعلیم دے جائے، مجھے یہاں پر پڑھنے والا ہو، بیٹھے تو بیٹھے، میں دیکھتا ہوں مطالعہ کرنے والا بچہ ہو، چھوڑ دو کہ عربی گرامر پڑھنی چاہیے، چھوڑو سادہ ہی نصاب پڑھائیں گے۔ لیکن کون ہے اپنے بچے کو مبلغ اسلام بنانے والا؟ تبلیغ کے لیے کوئی اپنا بیٹا نہیں دے گا، کسی نے نہیں۔ یہ حسین ہی تھا جو علی اکبر کو بھری جوانی میں دے گیا، سامنے کٹوایا، اور کٹوا کے بتاؤں کیا کہا؟ آیت پڑھی قرآن مجید کی، کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے وعدے اس وقت سچے کر کے دکھا رہے ہیں، اور کچھ ہیں کیا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں انتظار میں بیٹھا ہوں ابا، پتر کی لاش آ رہی ہے، تسلیماً بقضائک رضاً بقضائک، جیسے تو بادشاہ راضی ہو گیا ویسے ہم راضی۔ تو آپ جو سفر کر کے نہیں آ سکتے ہیں جی، یہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ فرات اور سلسبیل سے ہے ایک گام، یہ جو بھی میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ فرات سے ہے سلسبیل ایک گام، تھوڑا سا فاصلہ جو بندہ طے کر کے نہ آ سکے وہ کربلا جائے گا، 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کربلا کا 1600 کلومیٹر کا فاصلہ، جب واپس مدینے آئے ہیں کون جائے گا ان ریتلے علاقوں میں؟ آپ تو اچھی بلی گاڑیاں، اے سی لگے ہوئے اس کے اندر، موٹر سائیکلیں، آپ کو فون کرے نا آپ کا بیٹا نہیں ہو، بس جی گھر میں کچھ کام تھا، باڑ میں گیا تمہارا کام، اور تمہاری وہ سبحان اللہ کی تسبیح اور اللہ اکبر کی باتیں لگا لو۔ فراڈ بھائی جان جتنے لگانے، میں تو آواز دینے والا ہوں ہیں۔ وہ میں چھوٹا سا تھا، وہ میری ہے تو واقعہ غلط ہی، لیکن وہ میری نانی نے مجھے یاد کرا دیا۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم کا باپ انہیں کہتا جاؤ بت بیچ کر آؤ، تو ایسے جھوٹا واقعہ لیکن اچھی بات نکال لیتے اس میں۔ وہ کہتے وہ ابراہیم جاتے بت بیچنے کے لیے، وہ کہتے گلیاں دے وچ ہوکا دوے ابراہیم نمانا، زبردستی بھیجانا ابے نے بت بیچنے کے لیے، بیچ کے آؤ چل، گلیاں دے وچ ہوکا دوے ابراہیم نمانا، لے لو ٹھاکر جنا جہنم جانا۔ میں تو آپ کو جہنم جانے کا کہا، جس نے جانا ہے میں راستہ بتاتا ہوں،
ایسا شاندار بتاؤں گا، میں کہتا ہوں بغیر کسی ہیل و حجت کے آپ ڈائریکٹ پہنچیں گے اس کے اندر، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس بھی راستہ ہے، لیکن عمر ابن سعد نہ بنے۔ یزیدیت کی بو آ رہی ہے، مظاہرہ عمر ابن سعد کا ہو رہا ہے، تلاش کس کی ہے؟ حسین ابن علی کی۔ واہ جی واہ، واہ کیا کہنے۔ تو یزید کو بھی کی سلام اور حسین کو بھی سلام، یہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔